آ رہی ہیں اور ان پر یہ الزام ہے کہ تینوں ریٹائرڈ افسران سیاسی مفادات کی اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے، تو ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور بعض افسران کے خلاف ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ماہر قومی سلامتی امور محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے اور یہ ایک کڑی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی کورٹ مارشل کے سلسلے میں جن 3 ریٹائرڈ افسران کو فوجی تحویل میں لیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو 7 مئی کو ڈی جی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی جو کمیٹی ہے جس کی سربراہی ایک 2 اسٹار سرونگ جنرل کر رہا ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 3.5 مہینے کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور جو شواہد اور ثبوت اس انکوائری کمیٹی نے اکٹھے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ جنرل فیض حمید کو پہلے گرفتار کیا گیا اور آج یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ 3 مزید افسران کو بھی زیر تحویل لیا گیا ہے۔ اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے اور یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ فوج کی جو انکوائری کمیٹی ہے وہ بریک کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس کے جو سرے ہیں جو ان کا تانا بانا جس سیاسی جماعت اور اس کی فیصلہ سازی سے جڑتا ہے اس کے آخری سروں تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اور بھی کئی افسران جو ہیں اور ان کے جو 7 سہولت کار ہیں ان کے ساتھ بھی اس وقت تحقیقات جاری ہیں، تو یہ بہت ممکن ہے کہ چند مزید گرفتاریاں بھی آگے عمل میں لائی جائیں اور کیونکہ اس سے یہ پریس اسٹیٹمنٹ سے آج یہ بات واضح کر دی ہے فوج نے کہ جو سیاسی مفادات کے پیشرو جو لوگ تھے ان کا وہ کچھ ریٹائرڈ افسران کو استعمال کر رہے تھے فوج کے اندر سے ہائی کمان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ان کے خلاف دیگر افسران کو بغاوت پر ابھارنے کے لیے اور سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے، جو کہ فوج کے ڈسپلن اور جو اس کا سٹرکچر ہے اس کی بہت سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے کل رات کو آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے کئی سابق جو پاک فوج کے کی ہائی کمان تھی جس میں جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی ہیں، جس میں جنرل راحیل شریف بھی ہیں اور جنرل مشرف کے ٹائم پہ جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل احسن سلیم حیات، پرانے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، یہ سب موجود تھے۔ ان سے ملاقات کی تو یقینی طور پہ انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ان مشکل بٹ ضروری فیصلوں کے لیے کہ پاک فوج جو ہے اپنے ڈسپلن قومی سلامتی کے اوپر بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتی اور جو ریٹائرڈ افسران بھی جو ہے جنہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور کسی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور یہ ایک بڑا اہم پیغام دیگر سیاسی جماعتوں اور عدلیہ کے لیے بھی ہے کہ ان سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ بھی اپنی صفوں میں اسی طرح سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ کوئی شخص رینک عہدے کی بنیاد پہ قومی سلامتی کو اور مفاد عامہ کو نقصان نہ پہنچائے اور تاکہ ہمارا ملک جو ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں کے اوپر اپنا اعتماد اور احترام بحال کر سکے اور یہ ملک مل کر ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کر سکے۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں لے لیے گئے ہیں اور 3 ریٹائرڈ افسران فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں تحویل میں لیے گئے ہیں۔ اب ان ریٹائرڈ افسران پر الزامات اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کارروائی ہوگی؟